بسم الله الرحمن الرحيم. وقياسا في مواضع منها ما وقع مثبتا بعد نفي أو معنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه أو وقع مكررا نحو ما أنت إلا سيرا وما أنت إلا سير البريد وإنما أنت سيرا وزيد سيرا سيرا. ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة مثل فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازا، کہ کبھی کبھی مفعول مطلق کا فعل ناصب جوازی طور پر حذف کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے متصل یہ بھی کہا وہ وجوباً، کہ کبھی کبھی وجوبی طور پر بھی حذف ہوتا ہے. وجوباً کے بعد ڈائریکٹ کہا کہ سماعاً و قیاساً، کہ یہ وجوبی یا تو سماعاً حذف ہوگا اور یا قیاساً حذف ہوگا. تو سماعاً کہاں کا حذف ہوتا ہے؟ اس کو صاحب کف نے یہاں سے سکیاً و رغیاً و خیبتاً و جعداً و حمداً و شکراً و عجباً یہ جگہ ذکر کی. اس کے بعد ہم مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاساً اور وجوباً، قیاسی وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، وہ مواضع پڑھیں گے. اس کے لیے کل 10 مواضع ہیں، لیکن صاحب کتاب نے ان میں سے کل 7 مواضع کو بیان کیے ہیں. آج ہم ان 7 مواضع میں سے دو مقامات پڑھیں گے. ان میں سے پہلا مقام جو ہے ما وقع مثبتا بعد نفی او معنى نفی، کہ مفعول مطلق میں ان مقامات میں سے پہلا مقام ما وہ مقام ہے، وہ موضع ہے وقع، کہ واقعہ ہو مفعول مطلق مثبتا مثبت بعد نفی نفی کے بعد او معنى نفی یا معنی نفی کے بعد، اور یہ مفعول مطلق داخل ہو ایسے علی اسم، کہ اسم پر داخل ہو. کس پر داخل ہو؟ اسم پر داخل. تو متن کی متن سے بظاہر تعارض لگتا ہے. تعارض یہ لگتا ہے کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ مفعول مطلق مثبت واقعہ ہوگا. کیا واقعہ ہوگا؟ مثبت واقعہ ہوگا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بعد نفی او معنی نفی، کہ مفعول مطلق نفی کے بعد واقعہ ہوگا یا معنی نفی کے بعد واقعہ ہوگا. تو جب مفعول مطلق ایک بار نفی کے بعد واقعہ ہو جائے یا معنی نفی کے بعد واقعہ ہو جائے، پھر تو وہ مثبت نہ رہا، پھر تو منفی رہا، تو مثبت نہ ہوا. اگر آپ مثبت کہہ دیں تو پھر بعد نفی اور معنی نفی کے بعد واقعہ نہ ہوگا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ما وقع مثبتاً، تو مثبت پر محشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اثبات ہے، لا نفی ہو، نفی مراد نہیں ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہاں پر نفی سے مراد اثبات ہے. نفی سے یعنی حرف یہ جو مصدر ہے مفعول مطلق ہے، یہ نفی کے بعد واقعہ ہو، نفی کے بعد اور اللہ کے ذریعے اس کی اثبات کا ارادہ کیا گیا ہو، اللہ کے ذریعے اس کی اثبات کا ارادہ کیا گیا ہو.